الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قیامت کی جو 72 نشانیاں ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، اس میں دیکھا جائے تو اکثر باتیں آج ہمارے سامنے ہیں اور اسی جو فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ سامنے ساری باتیں آتی بھی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی قیامت اور قیامت کے حالات سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں کے اندر قیامت کا تذکرہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، اس لیے کہ جب وہ حالات سامنے نہیں ہوں گے تو آدمی بچے گا کیسے؟ ایک دم امام مہدی کا ظہور ہو جائے، دجال کا خروج ہو جائے اور اس کے بارے میں معلومات نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل معاملہ ہو جائے۔ اس لیے ان باتوں کا تذکرہ بار بار ہونا بھی ضروری ہے اور اس کو توجہ کے ساتھ سن کر دھیان میں لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان 72 نشانیوں میں سے 40 نشانیاں تو آپ کے سامنے مختلف جمعہ میں آ چکی ہیں۔ 41ویں نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ پہلے زمانے میں لونڈی غلاموں کا رواج تھا، اب وہ رواج نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب علماء حدیث نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جو لڑکی اپنی ماں پر حکومت کرے گی، اپنی ماں کو دبائے گی اور ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ چنانچہ آج کی جوان لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ اپنی جوانی کے نشے میں اپنی آزادانہ زندگی گزار رہی ہے، اور ماں اگر کچھ کہتی بھی ہے تو ماں کو دھمکیاں دیتی ہے، کچھ کھا کر مر جاؤں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دیں گے، اور اسی طریقے سے ماں کو دبانے کی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ ماحول آج بہت عام ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں اور لڑکوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ فقط اس وجہ سے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک اولاد کے اوپر ماں باپ ہی کا کچھ بس چل سکتا ہے، لیکن جب ماں باپ کا ہی بس نہ چلے تو پھر آخر وہ اولاد کس کے کہے میں رہے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جو ہے بے فام آزاد ہو کر بے حیائی اور بے شرمی کے کام میں مبتلا ہو جائے گی، اور کھلے بندے جو ہے بے حیائی کے کام کرے گی، لیکن کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو لونڈی اپنے آقا کو جننے کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ عورت سے ایسی لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوں گے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، ماں باپ کی کہے میں نہیں ہوں گے۔ اور آج یہی ہوتا ہے کہ جو ہے اولاد اپنے ماں باپ کے قابو میں بالکل نہیں، بہت آزاد منشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ماں باپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ۔ تو یہ بھی حالات آج ہمارے سامنے ہیں، اور اولاد کے آزاد ہونے اور بگڑنے کا سبب بھی یہی بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے اولاد کی تربیت بھی تو ایسے نہیں کرتے ہیں نا۔ اولاد کو ماں باپ کی حقیقت، ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی جو استطاعت کی فضیلت بھی تو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا علم ہی نہیں ہوگا تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی، لا مالا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ تو اس میں بھی جو ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہماری تربیت اولاد کو صحیح نہیں ہے، اور آج جو ہے تربیت ہونے کی وجہ سے اولاد کی زبانوں کے اوپر ہمیشہ گالیاں، بدگوئیاں اور کیسی کیسی بری باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ وہی اولاد
اپنے ننھی منی زبان سے اپنے باپ کو اپنے بھائی بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں۔ تو بچہ جب دیکھتا ہے کہ میری بات پر سب ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کو اچھی بات کر رہا ہوں۔ یہ تربیت کے اندر غلط کاری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی اور ماں باپ کا اولاد کے اوپر قابو نہیں ہوگا، اور یہ بات آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن، یعنی پورا کپڑا بھی ان کے بدن پر نہیں ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ قوم کے نیچ لوگ ایسے ہو جو وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ آج پوری دنیا میں دیکھو اقتدار پر آنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ان کا نچڑ بھی بالکل گرا ہوا ہوتا ہے اور ان کے خیالات بھی اچھے بھی نہیں ہوتے، اور غیروں کی حکومت کو تو دور کی بات ہے، خود اسلامی مملکتیں جس کو کہا جاتا ہے وہاں کے سربراہوں کو دیکھو کہ ان کو جو ایسا بھی نہیں کہ نماز کے فرائض بھی یاد نہیں ہوتی اور پھر اپنے موقع کے ناظم تعلیمات بنتے ہیں، اور ان کو جو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، اسلام کے فرائض کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور قوم کے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ الیکشنوں کے ذریعے سے منتخب ہو کر قوم کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر عام انتخاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں تو اسلام میں تو ارباب شورا، یعنی جو لوگ سمجھدار لوگ ہوں، مشورہ دینے کے قابل ہوں، ان کے مشورے سے جو ہے حاکم متعین ہوتا ہے، اور جب تک یہ بات تھی اس وقت تک جو ہے مسلمانوں کے سربراہ اور بادشاہ جو ہے اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور جب یہ جو ہے جمہوریت کا نظام چلایا دشمنان اسلام نے تو اس نظام کی وجہ سے کیا ہوا؟ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے انتخابات کا حال کیا ہے کہ ایک طرف 51 ووٹ ڈاکو، چور اور بدماش قسم کے لوگوں کے ہو اور ان 50 لوگ اچھے لوگوں کے ہو، تو ظاہر بات ہے ان 50 کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ 2 ووٹ وہاں زیادہ ہے۔ یہ آج ہمارا انتخاب کا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کا نظام بگڑا اور لوگ جو خوشحالی کی طرف جانے کے بجائے پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، اور آج دیکھو کہ بالکل قوم میں جن کو نیچ کہا جاتا ہے ایسے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھدار لوگوں پر ان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ نبوت کی نگاہیں 1400 سال پہلے اس نظام کو دیکھ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی، اور آج ہمارے سامنے ہر ملک میں دیکھو، ہر ملک کا صاحب اقتدار کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے، پوری دنیا میں دیکھو کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے قوم کے گئے اور گرے پڑے لوگ جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، دین کی کوئی اہمیت نہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کا اقتدار کا جو ہے لگام اور زمام اقتدار انہیں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پا برہنہ، یعنی کبھی ایسا بھی تھا کہ ان کے باپ داداؤں کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتے تھے، بدن کے اوپر پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ننگے بدن رہا کرتے تھے، تو چاہیے دیہاتوں کو دیکھو آدی واسی کا، آج ان کے اندر منسٹر بنے ہوئے، اور ایسے گئے گزرے لوگ وہ لوگ بادشاہ بن جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی کے دور میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ آج یہ کتنا عام ہے، لڑکیاں آفسوں میں جاتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، اور ان کی ملازمت کے لیے ماں باپ ان کو ڈگریاں دلاتے ہیں اور ڈگری حاصل کر کے پھر وہ ملازمت جاتی ہیں۔ اب وہ ظاہر بات ہے وہ کما کر کیا کرے گی؟ اپنے خاوند کو ہی جو مددگار تو بنے گی نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے تجارت میں مرد کی مددگار بنے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ آمدنی کا ذریعہ جیسے مرد کے ذریعے سے ایسے عورت کے ذریعے سے ہیں، اور عورتیں اسی طریقے سے جو ہے مرد کے برابر کمائی دھمائی میں تجارت میں ہوگی۔ ایسے ہی تجارت کریں، خود ہمارے یہاں دیکھو کہیں تو دبئی جاتی ہیں، کہیں اور ملکوں میں جاتی ہیں، کہیں عمرہ کے نیے سے جو عمرہ کے بہانے سے تجارت کرنے کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں، اور یہ تجارت کر کے کار کرے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے خاوند کا مددگار بنے گی، مردوں کے مددگار بنے گی، خاوند نہیں ہے تو بھائی کی بنے گی، باپ کی بنے گی۔ تو بہرحال جو ہے تجارت میں عورت مرد کے شریک ہو کر یہ قیامت کو کھینچ رہی ہے،
اور لوگ اس کے اوپر فخر بھی کر رہے ہیں۔ یہ فقط تجارت کا مطلب یہ کہ بیاپاری ہے، بلکہ آفسوں میں نوکریاں بھی کرتی ہیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہوگی کہ مرد کا معاون اور مددگار بنے گی۔ تو فرمایا زندگی کے دور میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہوگی۔ پھر فرمایا 44 اور 45 میں نشانی کی مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے۔ آج بہت سے نوجوان لڑکے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا شیپ اور اپنی شکل، اپنی صورت ایسی بناتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے، اور لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں دور سے معلوم ہوتا ہے کوئی لڑکا جا رہا ہے۔ اب پہلے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، آج وہ باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرد عورت کی نقل کر رہی ہے اور عورت مرد کی نقل کر رہی ہے۔ یہ داڑھی منڈا نہ، یہ بھی تو عورت ہی کی نقل ہے، اس لیے کہ داڑھی عورت کو نہیں ہوتی، اور مرد جب منڈائے گا تو گویا اپنی مردانگی کو صاف کر کے اپنے آپ کو عورتوں کی صورت کے حوالے کر رہا ہے۔ لباس میں بھی دیکھو رنگ برنگے لباس، بہت سے لوگ جبہ بھی پہنتے ہیں لیکن آستین کا رنگ ہوتا ہے، پیچھے کالا ہوتا ہے، آگے یہ رنگ برنگی لباس پہننے کی عادت عورتوں کی ہے، اب یہی مرد اختیار کرتا ہے۔ ایسے شرٹ پینٹ پہننے کی عادت عام طور پر مردوں کی ہے، لیکن بہت سی لڑکیاں جو اسکول بھی جاتی ہیں اور نہیں بھی جاتی ہیں، ایسی بہت سی لڑکیاں لباس پہن رہی ہیں۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کے اوپر کہ آپ نے 1400 سال اس بات کی خبر دی اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ حالات کو دیکھ کر ہمارے حضرات محدثین اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب قیامت کوئی دور نہیں، قریب آ چکی ہے۔ ایسے ہی جو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ قسم کھانا صرف اللہ کے نام کی جائز ہے یا قرآن کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ بہت سے تیرے ماں باپ کی قسم، طلاق کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے قسم کھانا یہ شرک ہے، اور اس کی احادیث میں سختی کے ساتھ ممانعت ہے، اور اسی کو قیامت کی نشانی بتائیں گے۔ اور پھر بعد میں قسمیں، غیر اللہ کی قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن بار بار قسمیں کھاتے ہیں، بار بار شرک کے منتقب ہوتے ہیں۔ شرک فقط اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی مورتی کے سامنے جھک گیا، یہ تو ہے ظاہری شرک ہے، لیکن جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ اوروں کی جو قسمیں کھانا، یہ اللہ کے ساتھ اس لیے کہ قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی، اپنی بات کے اندر اہمیت پیدا کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو گویا اللہ کے برابر اس کو شریک کر دیا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر اوروں کی قسمیں کھائی جائے گی۔ ایسے ہی فرمایا کہ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ کافر اور مشرک کا تو کام ہے، مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان جو ہے گواہی دے گا تو اس کی گواہی کے اندر صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، وہ جھوٹی گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جو ہے جھوٹی گواہی، اب جو ہے مثال کے طور پر اور ہم رات دن جو دیکھتے ہیں اس کو دستاویز کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ساکشی کی گواہ کی ضرورت پڑی، ارے ادھر یہاں دستخط کر، تو اس کو پہچانتا ہے، ہمیں پہچانا، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں کون ہے، تو ایسی جھڑائی کر۔ ایسے ہی جو ہے بینکوں کے اندر سے پیسے لینے کے لیے جھوٹی گواہیاں، سوجی ساکھی کھڑے کر کے جو ہے لون لے لیتے ہیں، اور ایسے بہت سے معاملات میں لین دین کے معاملات کے اندر جو جھوٹے گواہ بن جاتے، کہاں پر میرے سامنے معاملہ ہوا تھا حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو یہ گواہی جھوٹی، حالانکہ گواہی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ وہ جس بات کے اوپر گواہی دیتے ہوئے وہ بات اپنی جگہ پر حقیقت بن جاتی ہے۔ لیکن آج جھوٹی گواہیوں کا یہ حال ہے کہ جو ہے کسی کی بات کے اوپر یقین ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ جھوٹی گواہی کھانا اور بغیر کوئی گواہ نہ بھی بنائے تب بھی گواہ بن جانا، کہا میں ساکشیوں میں گواہی دوں گا، یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ تو بغیر کسی کے کہے یا بغیر کسی کے مطالبہ کے گواہی دینا، اور وہ بھی جھوٹی گواہی دینا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جان پہچان پر سلام کرنا، یعنی سلام تو کرے لیکن کیسے جن کے ساتھ تعلق ہو، جن کے ساتھ جان پہچان ہو، یا کوئی غرض ہوتی ہے، یا تو غرض کی بنیاد پر، یا دوستی کی بنیاد پر، یا مالداری کی بنیاد پر۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ سلام آپس میں کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو، ہر مسلمان کو سلام۔ جب ہمارے سامنے ایک مسلمان آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ چہرہ دیکھ کر بھی سلام کرتے ہیں، ورنہ یوں ہی گزر جاتے ہیں،
یہ بہت بری ہے، مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان کا شعار یہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کو سلام کر، چاہے اس کو پہچانتا ہو کہ نہ پہچانتا۔ تو آپ نے قیامت کی نشانی میں یہ بتایا کہ جو ہے جان پہچان والوں کو سلام کی جائے گی، جس سے تعلق نہیں ہے، جس سے کوئی غرض نہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو اس کو سلام نہیں کی جائے گی۔ تو سلام کرنے کے اندر بھی آپس میں اغراض اور دنیا کی مفاد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھایا جائے گا۔ یہ بھی جو ہے کہ آج بہت سے لوگ علم پڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسلامی ممالک کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھے عالم بن جائیں گے، کسی جگہ پر قاضی بن جائیں گے، وہاں پر ہم جو ہے فیصلہ کریں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری دنیا بن جائے گی۔ تو یہ دنیا کے خاطر علم پڑھنا ہوا۔ یا اسی طریقے سے چلو جو ہے اچھا عربی پڑھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے تو عرب ممالک کے اندر کی ملازمت مل جائے گی پیسوں کی بنیاد۔ تو مطلب یہ کہ پیسوں کی اور دنیا کی لالچ کی بنیاد کے اوپر دین کا علم پڑھا جائے گا، اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ آخرت کے عمل سے دنیا کمانے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جو ہے کوئی دین کا کام کر رہا ہے، وہ فقط اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ لوگ، میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، عالم بن رہا ہوں، لوگ مجھے عالم سمجھ کر میرا احترام کریں گے، اور اسی لیے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے آدمی قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ سن کر مجھے ہدیے دیں گے۔ یہ ساری آخرت کے نام سے دنیا کی کمائی۔ ایسے ہی اپنا شیپ ایسا بنانا کہ لوگ بڑا عالم سمجھائے، حالانکہ عالم نہیں ہے، لیکن عالموں جیسا ایسا لباس پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ اس لباس کی وجہ سے لوگ اس کو اچھا عالم سمجھے، علامہ سمجھے، اس کا احترام کرے۔ لباس پہننے میں کوئی نہیں، لیکن غلط ہو کہ غلط نیت کی وجہ سے آدمی ایسا لباس پہنتا ہے، تو یہ بھی جو ہے دنیا کی غرض سے اور آخرت کی غرض سے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کمانا ہوا۔ تو یہ آج عام طور پر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور لوگ اس وجہ سے علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ عرب کنٹری میں جا کر وہاں پر ملازمت کریں گے اور ہمیں دنیا مل جائے گی، کمال کمائی ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا۔ امانت کسی آدمی نے کسی کے پاس رکھی، چاہے شخصی امانت ہو یعنی ویکتیگت امانت ہو، چاہے جو ہے کسی سنستھا اور کسی انجمن یا کسی اور جو ہے چاہے نجی ہو، پرائیویٹ ہو، چاہے سرکاری ہو، کوئی بھی جو دولت ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوگی، یہاں تک کہ قلم بھی ہمارے پاس ہوگی دفتر کے اندر، آفس کے اندر، وہ بھی امانت ہوگی۔ لیکن آیا فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا لیا جائے گا۔ اور آج جو ہے حکومتوں کے لیول پر دیکھو تو آج جو ہے سرکاری خزانوں کے اوپر کتنی لوٹ چلی ہوئی ہے، اور اسلامی ممالک کو اندر دیکھو تو شہزادوں کی بڑی بڑی ملکیتیں ہیں، بڑی بڑی دولتیں ہیں، بڑے بڑے بیلنس ہیں، حالانکہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، پھر اس سے کاروبار کرتے ہیں لیکن پہلا مال تو وہیں سے آیا ہے۔ اور یہ چیز خلفائے بنو امیہ کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے حکومت کے مال کو لوٹ کا مال سمجھا۔ ایسے ہی جو ہے غنیمت کا مال کو لوٹ سمجھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سرکاری خزانوں کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ کوئی آدمی بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر سفر کرتا ہے، یہ بھی جو ہے سرکاری مال کی لوٹ ہے، جائز نہیں۔ اور اسی طریقے اپنے پاس سامان زیادہ ہے لیکن اس کا لگیج نہیں کر رہا ہے، یہ بھی لوٹ کا مال، جو غنیمت کے مال کو لوٹ کا سمجھنا ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے میٹر کی چوری، لائٹ کی چوری، یہ بھی سرکاری خزانے کی چوری ہے، اس کو بھی جو ہے یہی کہا جائے گا کہ سرکاری مال کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے موبائل، جو ہے ٹیلی فون میں چوریاں کریں، موبائل میں تو نہیں لیکن اور طریقے سے چوری کریں، تو یہ بہرحال یہ تمام چیزیں، جہاں بھی سرکاری خزانے میں بھی کسی قسم کی کوئی خیانت ہوگی وہ لوٹ کا مال سمجھ کر جو اس کو سمجھا جائے گا، کس نے گویا کہ سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے راشدین کی طرح ان کو شمار کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے آپ سرکاری کام کر رہے تھے تو بیت المال کا چراغ جلا ہوا تھا، اتنے میں جو ہے ایک ان کے خاص ملنے والے ان کے پاس گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوراً دیے کو بجھا دیا اور اپنا دیا جلا دیا۔ اس آدمی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایسا کیوں کیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ سرکاری خزانے کا دیا تھا اور میں جو ہے
ہم جو باتیں کرنے کے لیے ہماری پرائیویٹ باتیں ہیں، لہٰذا سرکاری چیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا۔ آج دوستو مسجدوں میں دیکھو تو مسجدوں میں باہر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، مسجد میں آ کر سو جائے، پنکھے چلا دیتے ہیں، اے سی چلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کس کے لیے؟ نمازیوں اور اسی طریقے سے جو ہے ذکر و اذکار میں بیٹھنے والوں کے لیے انتظام ہے، نہ کہ جو ہے باہر تھک کر آئے اور یہاں پر سونے والوں کے لیے۔ اول تو اس طریقے سے مسجد میں سونا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر اپنی مرضی سے پنکھا چالو کر جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں، یہ بھی جو ہے جو ایک قومی خزانے کی لوٹ ہے، اس کی بھی جائز ہے۔ تو یہ تمام باتوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کو تاوان کرا دیا جائے گا، یعنی آدمی زکوٰۃ کو ایک ٹیکس اور بوجھ سمجھ کر اس کو ادا کرے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہیلے کر لیتے ہیں، سال پورا ہونے کو تو اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا، اپنے لڑکے کو دیا، پھر اس کے پاس سے واپس لے لیا یا کسی اور جگہ پر لگا دیا، فقط اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ آدمی بیپار کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو کیا ہوا؟ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا، تاوان سمجھا۔ یا اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنا نہ پڑے اس کے لیے ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، اور ہیلے بہانے سے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر دیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ سب سے رذیل آدمی، سب سے گھٹیا انسان قوم کا قائد بن جائے گا۔ آج لوگ تو الیکشنوں میں بیٹھنے والے، انتخابات لڑنے والے، یا کوئی بھی سنستھائیں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہے، تو اس کا پرمکھ پر فلاں کو بنا دے۔ وہ فلاں کیسا ہے؟ بس اس کے پاس پیسہ ہے یا ذرا اس کا رعب اور دبدبا ہے، باقی قوم کا رذیل آدمی ہے، لیکن فقط اس وجہ سے اس کو بنا دیا جائے۔ اور آج یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر کسی مسجد کا ٹرسٹی بھی ایسے کو بنایا جاتا ہے، بجا بولنے والا ہے، دادا گیری کرنے والا ہے تو کوئی لوگ دبیں گے، یا اسی طریقے سے کسی اور سنستھا میں اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے پیسوں کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ اس کے اخلاق اور کردار اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن فقط پیسہ ہے یا اس کے اندر طاقت اور قوت ہے، وہ ذرا قوم میں طاقتور شمار تو اس کی وجہ سے اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قوم کا رذیل اور گھٹیا انسان قوم کا قائد بن جائے گا، قوم کا لیڈر بن جائے گا، اور آج بن رہے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے جو ہے نظام صحیح نہیں چل رہا، کسی بھی جگہ کا نظام صحیح نہیں چل رہا ہے، چاہے وہ جو ہے دینی سنستھا ہو، چاہے دنیاوی سنستھا ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر نظام اچھا نہ چلنے کی وجہ سے یہی ہے کہ ایسے نکمے لوگ اس کے قائد اور اس کے بن جاتے ہیں۔ بس الیکشن ہوا، الیکشن میں بس اکثریت جس کو حاصل ہو گئی بہومتی، بس وہ ہمارا لیڈر بن گیا، چاہے وہ اس بننے کے قابل ہو نہ ہوا۔ حالانکہ جو ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ جو ہے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا اتباع کریں گے تو آپ کو جو ہے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اکثریت کا اعتبار ہر موقع پر نہیں ہے، بعض موقع پر ہے، ہر موقع پر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے سب سے رذیل آدمی، یعنی گھٹیا آدمی، گرا پڑا آدمی جو قوم کا قائد بن جائے گا، قوم کا لیڈر بن جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر قوم کا ستیہ ناش ہوگا، اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے چلے گا بھی نہیں۔ اس لیے جو ہے دوستو، ہم یہ تو ہونے والا ہے، اللہ کے نبی خبر نہیں، لیکن کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے نہ ہو، ہمارے ووٹ سے یا ہمارے کہنے سے، ہماری رائے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موقع پر صحیح رائے دے دو، چاہے تمہاری رائے پر عمل ہو۔ یہ آدمی جو ہے اس کے بجائے فلاں دیندار آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ایسا لوگ ہمارا سربراہ، تاکہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں۔ جب جس کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو وہ حکومت بھی ایسے ہی چلائیں گے، اور اسی کسی سنستھا کو بھی ایسے ہی چلائیں گے، اور آج دنیا کا نظام اسی وجہ سے بگڑ رہا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں، اور بلکہ گرے پڑے لوگ ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا قوم کا رذیل آدمی قوم کا قائد یعنی لیڈر بن جائے گا، اور آج بن بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے نہ قوم کا بھلا ہوتا ہے، نہ حکومت کا بھلا ہوتا ہے، نہ سنسکار کا بھلا ہوتا ہے، کسی کا بھی بھلا نہیں، اور ہر کام اپنی جگہ پر بگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا